السلام علیکم، ویلکم ٹو آرٹی اسلامک ریئیکشن۔ میں ہوں راہا اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ساحل ادیم پوڈ کاسٹ سے ساحل ادیم بھائی کی ہے، اور ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، یعنی اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ایسا سوال بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ ایتھیسٹ، سناتنی، نان مسلمز، پتہ نہیں کون کون، کہ عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، عورتوں کو بھی دینی چاہیے۔ اگر میں ایک بات بتاؤ، عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، ویسے بھی آپ لوگوں کا جو یہ لوگ لبرل ہو گئے ہیں، جو اسلام کو بس سائڈ پہ رکھ کے نام کا رکھا ہوا ہے، وہ ویسے بھی 1 4 5 10 بوائے فرینڈز تو رکھ ہی لیتی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ سوالات کیوں چاہیے؟ ویسٹ میں تو دیکھیں رکھے انہوں نے، ان کی کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ تو سوچنے والی بات ہے نا۔ دماغ بھی چلانا چاہیے، جو دماغ میں ہو اس کو صحیح سے چلانا چاہیے کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں 4 شادیاں کر سکتی؟ ایسی کیا لاجک ہے؟ اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک ریئیکشن دے دیا، اس کا آپ کو پن کر دیا جائے گا یہاں پر، اور آپ جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھیے، اس میں تو آپ کو سائنٹیفکلی بھی بتایا جائے گا، مگر آج جو ساحل ادیم بھائی نے بتایا ہے تو وہ بھی سنتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ساحل ادیم بھائی نے کس طرح سے اسے ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہنا چاہوں گی، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ، اور ڈسکرپشن میں آپ کو انسٹاگرام کا لنک مل جائے گا، آپ اس کو بھی جا کر فالو کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کون کون سی ویڈیوز پہ ریئیکشن ہمارا دیکھنا چاہیں گے۔ اور چلیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں اپنا ریئیکشن دوں گی۔ سر مجھے یہ بات بتائیں کہ مرد اپنے طرز کا اسلام تو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے 5 نمازوں سے کئی زیادہ ضروری 4 شادیاں ہیں، عورت کو ان کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کون سے مرد کے لیے 5 نمازوں سے وہ ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ بے شک 5 نمازیں نہ بھی پڑھتا ہو، لیکن جہاں بات ہوگی کہ جی دوسری شادی، وہ کہے گا اسلام ہمیں اجازت دے رہے ہیں، ہمارا حق ہے یہ کرنا۔ آپ یہ بتائیں مجھے، بہت اچھا سوال ہے، 5 نمازیں بہت ضروری ہیں؟ بالکل ضروری ہیں۔ 4 شادیاں کیوں ضروری نہیں ہیں؟ تو کیوں ضروری ہیں؟ انسانیت کے بگر پرپس کو سمجھیے، بہت ضروری سوال ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ، کوئی بھی پاکستانی مرد جس حالات پہ کریکٹر ہے نا پاکستانی مرد کا، اس کو تو پہلی شادی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ 4 شادیاں مست کریں، مگر ایک کتاب کو یا پورا مانے یا نہ مانے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں قرآن کی، مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں سائنس کی، مجھے کچھ چیزیں تو پسند ہیں اس کانسیپٹ کی، باقی کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ This is not a like or dislike matter. تو عورتوں کو کیوں نہیں ہے اجازت؟ مطلب کیا ان کے مانا ان کے ہارمونز ڈیفرنٹ ہے، پر ہارمونز کی مانگ تو سیم ہے؟ نہیں، ایکچولی ہارمونز کی مانگ بھی تو فرق ہے نا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ Let's draw the science diagram on Okay. The effective, first of all, what is the purpose of getting married? یہ جس کو سمجھ آ گیا نا، وہ بھی 4 شادیاں ایک شادی کے چکر میں نہیں پڑتے۔ Okay. Purpose of getting married is not at all any sort of personal fascinations. جس نے فیسنیشن پوری کرنی ہے وہ شادی کیوں کرے گا؟ وہ بیوقوف ہے۔ شادی کا مقصد بچے ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، رسپانسبلٹی آف واٹ؟ اتنا جنرل کانسیپٹ ہے نا رسپانسبلٹی۔ کہ آپ نے چین آگے چلانی ہے نا، آپ نے فیملی سسٹم لے کر چلنا ہے۔ یہاں پہ اس کو بھی غلط مطلب میں لیا جا سکتا ہے۔ کیئرفلی چوزن ورڈز۔ میری نسل آگے بڑھے، سوری، شادی کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسانوں کو ایک خاص سطح تک پہنچانا ہے ہم نے۔ اوکے۔ وہ سطح تب پہنچے گی جب the institute of marriage will be functioning properly۔ یہ میرے لیے نہیں میں شادی کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں کی بھی یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے، آپ بھی اپنی سوچ ڈیولپ کریں، میں بھی یہ کروں کہ if people stop getting married, why do you think I'm against this LGBT concept? Because it is against Why the bigger are purpose. you against that LGBT Because concept? it is against the purpose of the bigger core of human beings and humanity. ابھی ریلیجن کو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ یہ بتائیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر آپ کہیں خیر ہے، اگر ایک بندہ اپنی پرسنل چوائس پوری کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ ہیومن فیبرک سے ہٹا رہے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور لوگ اپنی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، اور بھائی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا،
آپ کہیں نہیں باقی لوگ تو پورا کر رہے ہیں نا. تو ساحل ایک انسان کے پاس ذہن ہے, ایک انسان کے پاس سوچ ہے, اس کی کوئی پرسنل پریفرنسز بھی ہو سکتی ہیں, اس کی اپنی کوئی خواہشات بھی ہو سکتی ہے, تو کیا وہ انہیں بالکل ترک کر دے گا؟ پھر اگر اس سطح پہ آ کے اگر اپنی انسانیت کو دیکھنا ہے تو پھر تو جو لوگ بے حیا کہہ رہے ہیں ان کی اپنی پرسنل پریفرنس بھی ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یا تو آپ ایک ایبسولوٹ کانسٹنٹ کے اوپر جائیں, انٹلیکچوئل لیول کے اوپر تھاٹ بلڈ کریں, یا پھر آپ ہر بندے کو شتر میں مار چھوڑ دیں. نہیں, آپ ابھی بھی میری اس بات پر نہیں آ رہے کہ آپ کا معاشرہ, ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے, عورت کو کیوں نہیں دے رہا؟ میں پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ 4 شادیاں ہوں یا 1 شادی, اس کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں, ایک مشین 50 سال کی افیکٹیوٹی رکھتی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے, اور ایک مشین 15 سے 20 سال کی افیکٹیوٹی رکھتی ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کس مشین کو زیادہ دیر تک چلانا چاہیے. 50 سال والی مشین کو. And when we are saying that in the bigger picture of science only, کہ ایک آدمی کو 4 شادیاں, اگر ہم صرف سائنس کے اوپر جائیں نا, بہت سادہ زبان ہے کہ ایک مرد کو کیا ایک عورت پوری نہیں پڑتی, اس لیے اس وقت انسانیت آگے دیکھیں 10,000 سال بعد کے انسانوں سے بات کریں. اس وقت تو رہیں گے تو ساحل وہ بھی تو رہیں گے مرد اور عورت ہی نا. نہیں, سنیں اس وقت 10,000 سال بعد کے لوگوں سے بات کریں. اگر ان کو سروائیو کرنا ہے نا, وہاں تک پہنچانی ہے بات, we'll have to create way more institutes of marriages, way more kids. I'm sorry, people might not like it. مجھے پتا ہے میں ذرا سا اس وقت rigid ہو رہا ہوں in my choice of words. مگر ایک آدمی کی 4 شادیاں اسلام نے روکی ہیں, بڑھائی نہیں ہیں. سائنس کے تھرو اس آدمی کی 100 شادیاں ہونی چاہیے. سائنس یہ کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اسلام نے ان 100 کو 4 تک لے کے آیا ہے. یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک کو, یہ ایک شادی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے یہ where is this one single monogamy marriage coming from? تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ نہیں, یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ who comes up with this definition کہ ایک آدمی کی ایک بیوی؟ تو تاکہ ان دونوں پر ایک دوسرے پر برابر کا حق ہو, مطلب آپ اپنے بیسک حقوق مورل بیس بتائیں. یہ کس نے, یہ کہاں سے, are you talking through your experience? Are you referring to? میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. Because you like it like that? Yes. اس کا مطلب ہے آپ کی تھاٹ ڈیولپ نہیں ہوئی بھی کہ اگلے 50,000 سال کی انسانیت کی بقا آپ کی پرسنل پریفرنس سے روکی ہوئی ہے. اگر ہر انسان سے ایک شادی کرے نا, اور تو آدھی سے زیادہ عورتوں کی تو شادی نہیں ہو سکتی. پھر سوچنا صحیح, ابھی میں کرنٹ ڈے ہیومن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the chemistry is yelling out, not just calling out, is yelling out that a man's machine is supposed to be a more effective proponent towards getting the number of people to be more, because اور زیادہ calamities. اب تو خیر ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے. ہمارا سونامی نہیں آتا تو کوئی کورونا آ جاتا ہے. سوال, we need to get that number up. مجھے یہ بتائیں کہ جو بات میں نے بہت شروع میں آپ سے کہی کہ میرا جسم میری مرضی سے, میں کیا مراد لیتی ہوں, ٹھیک, میں یا مجھ جیسے کچھ اور لوگ کیا مراد لیتے ہیں. تو اگر ایک عورت سے آپ نے 10 بچے نہیں پیدا کرنے تو 4 سے 4 کر لیں, وہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ سے مجھے بتا, ایک عورت سے 10 بچے کے خلاف ہے نا آپ؟ ہاں, میں بالکل خلاف ہوں. کیونکہ وہ ظلم ہے. کس بات پہ؟ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے نا, مطلب ایک انسان, مطلب ایک انسان پر آپ اتنا ہی وزن ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک عورت سے 10 بچے کیا, اگر ایک بچے میں بھی اس کی کمپلیکیشن ہے نا, تو وہ اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ بچے نہ پیدا کریں. ہاں, تو وہ اللہ کا منع کیا گیا لوگ وہاں کیوں نہیں مانتے؟ سوال میرا آپ سے یہی ہے. The girl who can have some sort of a risk in having a child should not bear a single child, let alone 10. سمجھ رہی ہیں آپ؟ But people who have no risk, why are you limiting those people? لیکن ساحل اسی سوسائٹی میں آپ نے موو کرنا ہے, تو کیا یہ چلیں ٹھیک ہے, پھر بھی یہ پرسنل پریفرنسز کی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے. میں اس خبیث آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیٹے کے لیے 10 بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. I'm talking about that. اس خبیث آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انڈرسٹینڈ کہ زیادہ بچے پیدا کرنے کے خلاف آپ سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کیے جائیں, ورنہ سروائیول آف اسپیشی نہیں ہونا ہمارا. چائنا نے کر کے دکھایا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, چائنا نے کر کے دکھایا ایک بچہ, سارا کا سارا چائنا بوڑھا ہو گیا. اب انہوں نے ایک دم کہا یار خدا کا واسطہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. There have been so many experiments. جرمنی نے کر کے دیکھا, ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ ایکولائز کرے, وہ ایکولیبریم میں لے کے آ رہے تھے.
मुंह के बल गिरा है, चाइना भी जर्मनी भी, कि अब चाइना की एवरेज एज पता क्या है? 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज ओवर 50। Oh my God. पूरी और ये छोटा सा सैंपल साइज है भी नहीं ना, 1 अरब 20 करोड़ का कंट्रोल ग्रुप है हमारे पास। ये क्यों नहीं देखते आप? आपको बिगर पिक्चर क्यों नहीं नजर आती? अपना अपना छोड़ना छोड़ें और जरा इंसानियत की बका का सोचें, वर्ल्ड व्यू अपना क्लियर करें, अपनी साइंस की बेस बनाएं कि अगर हमने ये एक एक बच्चे वाली थ्योरी शुरू की, करके देख लिया, और ज्यादा दूर भी नहीं है, हमारे हमसाये ने करके देखा और कम भी नहीं है, 1 अरब लोगों ने करके देखा है। ब्लेटेंट मिस्टेक है टू गो अगेंस्ट द साइंस एंड द नेचुरल कोर्स एंड द पावर ऑफ नेचर इज द मोस्ट फियर्स पावर। इसको किसी तरीके से लाइट लेना आपने। सर, हमारी सोसाइटी में एक मर्द शादी कर ले अपनी पसंद की, घर वालों के प्रेशर में आके, अब जैसे मर्जी, वो बाहर एक, पहले इस कॉन्सेप्ट जरा आप मुझे बताएं, आर यू क्लियर अबाउट दिस concept now of how we should have more babies? Yeah, okay, because I don't want to just leave anything half cooked. तो सवाल मेरा ये है कि मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वन वे और अनदर हम कर लेते हैं। मुझे बताएं क्यों करते हैं? ये सवाल मेरा आपसे है ना, लेकिन अगर एक औरत का बाहर कोई दोस्त भी है, सिर्फ दोस्त, इट्स नॉट दैट अफेयर, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्यों? पिक्चर को सीधा करें, उल्टा पकड़ा आपने तस्वीर को। आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसकी सहेलियां, ये इसके खिलाफ मार्च होना चाहिए। लड़की के बॉयफ्रेंड के लिए नहीं मार्च होना चाहिए। मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज ना करें। ओके। जो बंदा भी ये सोचता है कि लड़के को चीजें अलाउ हैं कुछ और लड़कियों को नहीं अलाउ, मोरल ग्राउंड, उसको तो मोरालिटी पहुंची नहीं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि वो चीजें जो लड़का गलत कर रहा है वो भी खत्म कर दी जाए, बजाय इसके कि उसकी मां पर कोई और काम शुरू कर दिया जाए। जी बिल्कुल, मार्च करें आदमियों की गर्लफ्रेंड के खिलाफ, अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए मार्च ना करें। और किस किस्म की आपकी, मतलब क्यों नीचे वाली नस्लों को मोरालिटी की डेफिनेशन ही तोड़ें? बच्चे वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कह रहे होते हैं। They will actually get a very mutated definition of morality. If a man is doing something wrong, should not give a liberty of anyone else, other men as well, to do something wrong. अपने बेटों को पूरी तरह knock some sense into them. It is not about the woman now. It is about you being an immoral person. And we're not going to allow that in our own homes. आप क्या समझ रहे हैं? कहाँ से आती है definition? माँ बाप के थ्रू आती है। Family institute हमारा corrupt हुआ है, nothing else. जो आज की वीडियो में साहिल अदीम भाई ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया साइंटिफिकली तौर पर, अगर अकल वाले होंगे तो उनको समझ आ जाएगा, और अगर बेअकल होंगे तो उनको समझ क्या वो और ज़्यादा पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे। सिंपल सी उन्होंने बात की है, और जो समझदारों के लिए सब समझदारी है कि उन्होंने कहा जो मशीन ज़्यादा टाइम चल सकती है आप उसे रखेंगे, या मशीन बहुत कम टाइम रखी है आप उसे रखेंगे। अब आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि औरतों की जो अंदर सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है और जो आदमी बनाया है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और साइंस कहता है कि आदमी को 100 करनी चाहिए, अब जिस तरह साहिल भाई ने कहा। और साहिल भाई ने ये भी एग्जाम्पल दी, देखिए चाइना और जर्मनी ने भी एक एक बच्चे की बस कहा कि एक एक बच्चा होना चाहिए। तो अब चाइना के अंदर 60% से ऊपर जो लोग हैं वो 55 साल से ऊपर यानी 55 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, यानी कि हम उन्हें जवान नहीं कह सकते, हम उन्हें कह सकते हैं बड़ी उम्र के लोग कह सकते हैं, मगर वो जवानों में शामिल नहीं होते। तो अब चाइना ने अब बच्चे बढ़ाना शुरू किए। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं LGBT, अब देखें अगर सेम सेक्स के लोग होंगे तो वो क्या करेंगे कि उनसे कोई नस्ल आपकी बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो सेम है। अब देख लें सेम जो उनसे पोल्स भी होते हैं मैग्नेट के, और वो एक दूसरे को एकदम अटैच नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं, डिस्टैच कर रहे होते हैं। सो अगर आप लोग दुनिया में नस्ल को बढ़ा रहे हो, और उसके साथ साथ अब देखो एक और चीज़ साहिल भाई ने कहा कि अगर आपके पास बेटियां हैं और आप बेटे के लिए शादियां कर रहे हो, तो वो तो फिर वो इंसान को फिर हम इंसान नहीं मानते, वो तो फिर अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। आप अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला के सामने रख लो, अल्लाह ताला मैं ये भी करूँ। आप अपनी मर्जी का ना फ्रूट नहीं पिक कर सकते कि ये भी मुझे इस्लाम पर मैं ये उठा लूंगा, ये वहां से ले लूंगा, वहां से ले लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। या तो आप पूरा होते हो या नहीं होते। और बाकी जो बात है नस्ल की, तो अब देखो दुनिया ने चलना भी है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि अगर
آپ لوگوں کے بچے ہیں وہ آپ کو ہی دیکھیں گے وہ سب کچھ چیزیں کرتے ہوئے تو آپ کو ہی کاپی کریں گے نا. اگر آپ لوگ اگزامپل لے لو بندر کی, مونکی کی, تو وہ آپ کو ہی کاپی کرتا ہے, وہ آپ جو کرو گے وہ ویسے ہی کاپی کرے گا. تو اگر آپ یہ کہو گے کہ آپ کا بچہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے تو آپ کو خود کو دیکھنا ہے, کسی باہر والے کو نہیں دیکھنا, سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہے. کیونکہ بچہ زندگی کے جو 5 6 8 سال جو ان سے ہوتے ہیں, ہم زیادہ 8 سال لگا لیتے ہیں, وہ گھر کے اندر ہی ہوتا ہے, ماں باپ کے پاس ہوتا ہے, وہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کرو گے بچہ بھی ویسا ہی کرے گا. پھر آپ کہو گے یہ بچہ ایسا کیوں ہے, تو یہ آپ کو اپنا خود کا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ آپ ایسے کیوں ہو, تبھی جا کر آپ کو جواب آئے گا. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, ان کو اچھا سکھانا ہے, دنیا میں کیسے چلنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے اپنی نسل بڑھانی. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں سے کیوں نہیں, زیادہ لڑکیوں سے کیوں کرنے, تو اگر ایک آدمی, اب یہ پکا بھی نہیں ہے کہ 4 شادیاں ہی کرنی ہیں, تو اگر آپ کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے ایک بھی لڑکی کے پورے حقوق دینے کی, مطلب اس کے وہ پورے حقوق, مطلب رائٹس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اسلام میں رائٹس ہیں کہ دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں کمبائن فیملی سے زیادہ اگر لڑکا لڑکی کو ایک کمرہ, ایک کچن, ایک واش روم, مطلب اس کے پاس اپنا ہو اور وہ اپنا کما رہا ہو تو وہ شادی کر لے, سمپل. اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکے کے ماں باپ بہن بھائی سب کو وہ پالے, نہیں, یہ کہیں نہیں لکھا. لڑکے کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے, مگر آج کی لڑکیاں اچھی ہیں جو خیال رکھتی ہیں اپنے ان لاس کا, ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے, مگر آپ زبردستی نہیں کرواتے, کروانی بھی نہیں چاہیے. اور باقی رہ گئی بات کے 4 شادیاں عورت, اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو ہے انفارمیٹیو ٹی وی کی, تو وہ آپ کو پلے لسٹ میں آپ کو میں لگا دوں گی, تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. انفارمیٹیو کی پلے لسٹ میں آپ کو ویڈیو بھی ملے گی اور اس میں پورا ایکسپلین بھی ہوا ہے کہ عورت کی 4 شادیاں کیوں نہیں ہونی چاہیے اور آدمی کی 4 شادیوں کا کیوں کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ساحل بھائی نے کہا کہ آپ لوگ بہت چھوٹی سی پکچر اپنے آپ کی دنیا دیکھتے ہو, یہ 4 لوگ ہیں میں اسی میں دیکھتا رہوں گا, نہیں, آپ کو پوری دنیا کو دیکھنا ہے. اگر آپ یہ تو کچھ سوچو گے نا کہ آج جو میں کر رہا ہوں یہ میری 7 نسلوں میں نے ٹرانسفر کرنا ہے, تو آج سے آپ کام شروع کرو گے تو 7ویں نسل تک آپ کا کام پہنچے گا. آپ نے بہت سے لوگ دیکھو گے جن کا ایک بزنس ہوتا ہے وہ 2 4 نسلوں تک چل جاتا ہے, چلو جی 6 نسلوں تک چل جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ بزنس چلا رہے ہوتے. اسی طرح سے اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو گے تو وہ بھی 7 نسلوں تک چلیں گی. اور بہت اچھی بات ساحل بھائی نے کہا کہ اگر مارچ کرنا بھی ہے تو اس پہ مت کرو میرے بوائے فرینڈ کو, یہ کرو کہ آدمی جو برے کام کر رہا ہے یا برے چیزوں پڑا ہوا ہے, یعنی کہ اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ رہ گیا ہے یا کوئی فالٹ رہ گیا جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے, تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر 4 شادیاں نہیں 2 بھی کر لیتا ہے اور ان کے رائٹس بھی پورے کرتا ہے پورے کے پورے, تو اس طرح سے جو عورتیں بیوہ ہیں, ڈائیورسی ہیں یا کسی وجہ سے ان کے مطلب کچھ یتیم بھی ہوتی ہیں, مسکین بھی ہوتی ہیں, اگر ان سے شادیاں کرو گے تو اس سے ثواب بھی تو ملے گا. سوچنے والی بات ہے, ثواب کا ثواب, واہ. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کو خوشی خوشی لینا چاہیے, سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا, وہ کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں, وہ ہمیں کیا دیں گے, کیسے دیں گے, کس طرح سے دیں گے, کس سے لے کے دیں گے, ہمیں کچھ نہیں پتا. پر ہم ضد لگا کے بیٹھے ہمیں وہی چیز چاہیے, وہی انسان چاہیے, وہی چیز چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہوتا ہے. باقی دیکھیں آپ کو خود بخود اچھا اندر سے فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا جیسے دیا بہت اچھا دیا, بس اس پر یقین رکھیے. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ اسے بھی فالو کر لیجئے. اور کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کون سی ویڈیوز پہ ہمارا ریئیکشن دیکھنا چاہیں گے. اور اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.